دل بدلے تو زندگی بدلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فائزہ خان اور میرے ساتھ موجود ہیں زہرا منصور، رفت عدیل، اور میرے دائیں جانب ہیں حمیرہ ملک اور صفیہ اویس۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ایک بار پھر ہم استاذہ نگہت ہاشمی کی مجلس میں موجود ہیں تاکہ ہم علم کے موتی چن سکیں۔ ہم میں سے ہر کوئی دل کی تبدیلی کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور اسی دل کی تبدیلی کے لیے اور دل کے اعمال کو سیکھنے کے لیے ہم اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور استاذہ سے گائیڈ لائن لیتے ہیں۔ صالح اعمال ایمان کا تقاضا بھی ہیں اور ان پر رب کریم کی جانب سے اجر کا وعدہ بھی ہے۔ انہی کی وجہ سے دل میں اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل دعا ہے۔ دعا اگرچہ ہے تو زبان کا عمل، لیکن اس کی ہوک دل سے اٹھتی ہے۔ جب دل سے بےتاب ہو کے دعا نکلتی ہے تو ہاتھ خود بخود رب کریم کے حضور اٹھ جاتے ہیں اور انسان اپنی تمام مناجات، اپنی تمام خواہشیں اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف دعا کے بارے میں حکم دیتے ہیں بلکہ اس پہ بشارت بھی دیتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دعا ایک ایسا تعلق جو خالق و مخلوق کے درمیان رابطے کا اظہار بھی ہے۔ اسی عمل کو سیکھنے کے لیے آج اللہ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور ان سے اس عمل کے بارے میں سیکھ سکیں، تاکہ ہم جب بھی دعا مانگیں، جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھیں، ہمارا دل، زبان، ہمارے تمام اعضاء اس کے آگے جھک جائیں۔ استاذہ، آج ہم جس چیز میں آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں وہ ہمیں دعا کی حقیقت کے بارے میں سمجھائیے کہ دعا کا اصل مقصد کیا ہے، بندہ کب اللہ کے آگے دعا گو ہوتا ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے اس کی ذات کا کہ وہ دلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور دلوں کے اندر یہ تحریک پیدا کرتا ہے کہ دل اس سے مطالبہ کریں، زبان دل کا ساتھ دے، اور انسان جہاں پر اپنی حاجات اور ضروریات پوری کریں وہیں دل کا اطمینان بھی پائیں۔ فائزہ، اپنے دعا کے حوالے سے بات کی۔ دعا یہ رب کریم کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، اس کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ذات سے طلب کرنے کا طریقہ سکھایا۔ دعا کے دین میں کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا وہ عبادت ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا بندگی ہے۔ دعا بندے اور رب کے درمیان حقیقی تعلق ہے، اور یہ کتنا خوبصورت، کتنا پیارا تعلق ہے۔ بندہ محتاج ہے، بندہ تعاون چاہتا ہے، اسے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ اکیلے اپنی زندگی کو خود چلانے کے قابل نہیں، وہ کس سے مدد چاہے، وہ کس کی مدد سے اپنی زندگی کو درست انداز میں گزار سکتا ہے۔ شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں یہ شعور دیا کہ ہم اپنے جیسے انسانوں اور اپنے جیسی مخلوقات کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے بادشاہ کائنات کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ الحمدللہ۔ تو دعا جب ایک انسان مانگتا ہے، اس مانگنے کی پوزیشن کو دیکھیے کہ انسان اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے
اس کے دل سے پکار اٹھتی ہے، یہ مالک کے ساتھ تعلق ہے، وہ اس کی ثنا بھی کرتا ہے، اور یہی دعا کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا۔ وہ اس کی حمد بھی بیان کرتا ہے اور اپنی حاجات اور ضروریات بھی سامنے رکھتا ہے، اور شکر ہے اس کی ذات کا کہ اس نے انبیاء کی دعائیں اپنی آخری کتاب میں رکھ دیں، اور الحمدللہ ان دعاؤں سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی طرح وہ دعائیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان دعاؤں میں رب کا تعلق بھی ہے، آپ کی حکمت بھی ہے، آپ کی گہری حکمت کا اظہار ہے وہ دعا، اور آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں جو تعلق تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو چونکہ نمونہ بنایا، یہی تعلق ہمارے لیے مثال ہے، الحمدللہ۔ تو دعا کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، یہ استعانت ہے۔ ہم سورہ الفاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ استعانت، مدد طلب کرنا دعا کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ استاذہ جیسے دعا مانگنے کے لیے کیا ہمیں کہیں بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں یا ہمیں کسی خاص مقام پہ جا کے دعا کرنی چاہیے؟ جیسے کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں دربار پہ جاؤ تو دعا قبول ہوگی، یا فلاں بزرگ ہیں، فوت شدہ ہیں چاہے وہ، اور ان سے دعا کروا لیں جا کے، تو کیا اس طرح بھی دعا ہو جاتی ہے؟ دنیا میں آپ دیکھیے، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی کسی فقیر سے قرضہ لینے گیا ہو یا کسی فقیر سے مالی امداد طلب کرنے کے لیے گیا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جس کے پاس کچھ ہو، مدد اسی سے مانگی جاتی۔ دنیا میں یہ قوت، یہ طاقت اور یہ قدرت کس کے پاس ہے کہ وہ کسی کو کچھ عطا کر سکے؟ اور پھر زندگی میں تو اس کے امکانات کسی حد تک موجود ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، آپ اپنی ضرورت کے لیے کچھ طلب کر لیں، لیکن جہان سے جانے کے بعد جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا، مکھی کو چھین کر لے جائے واپس نہیں لا سکتا، جیسے سورہ الحج میں رب العزت نے وضاحت کی ہے، ایسے میں ان سے دعا کرنا کیسا ہے؟ رب العزت نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مدد مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ تو ان کے پاس وہ قدرت ہی نہیں، وہ اختیار ہی نہیں، وہ قوت ہی نہیں، ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو کچھ ان سے طلب کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان سے دعا کرنا عقل کے بھی خلاف ہے، اور عملاً آپ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے مدد مانگنے سے روکا ہے تو اس میں یعنی یہ چیز ہماری عقل کو بھی اپیل کرتی ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہوگا تو وہ عطا کرے گا نا۔ لیکن استاذہ ایک سوچ ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ہم ان سے تو نہیں مانگتے، لیکن یہ کہ وہ اتنے اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، بہت زیادہ انہوں نے عبادت کی، اللہ سے ان کا بہت زیادہ تعلق وابستہ رہا، اب وہ ہمارے لیے دعا کریں گے اللہ کے راستے، اللہ کے آگے، کیونکہ ہم گناہ گار بندے ڈائریکٹ تو اللہ سے نہیں مانگ سکتے کہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ بزرگ انسان جو بہت زیادہ عبادت گزار، وہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے، یہ اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ رفت آپ یہ بتائیے کہ وہ یعنی جو آپ سوال کرنا چاہتی ہیں، یہ زندہ لوگوں کے بارے میں یا جانے والوں کے بارے میں؟ یہ جو جانے والے ہیں، مطلب جو چلے جاتے ہیں دربار میں۔ جانے والے اپنی زندگی پر تو اختیار نہیں رکھتے کیونکہ موت آ چکی، اور یہ بات سب کے سامنے ہے، منو مٹی کے نیچے جو انسان دبا ہوا ہے وہ اپنی زندگی پر قدرت نہیں رکھتا۔ کسی اور کی زندگی، کسی اور کو شفا دینے کی، کسی اور کے کام بنانے کی کیا قدرت رکھے گا؟ اور یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں عبادت کی تو اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کے غلام تھے۔ اگر انہوں نے عبادت کی ہے تو وہ اللہ کے آگے جھک کے رہے، وہ اللہ سے مانگتے رہے، انہوں نے یعنی خود اللہ سے مانگا۔
تو لوگ ان سے مانگنے چلے جائیں، یہ بات نہ تو ہمیں رب کی کتاب سے ملتی ہے، نہ رسول اللہ کے سنت سے، نہ ہی عقل سے تسلیم کرتی ہے کہ جو خود اپنے لیے قدرت نہیں رکھتا، اس کو اگر ہم جا کے کچھ سنانا چاہیں، کیا واقعی ان کے وہ اعضاء کام کرتے ہیں؟ کیا واقعی وہ دعائیں سنتے ہیں؟ کوئی سنے گا تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ شاید اس نے سنا ہے، اب یہ آگے بات بھی کر لے۔ تو جانے والوں کے پاس تو سننے کی بھی طاقت نہیں ہے، اور جانے والوں کے بارے میں رب نے اپنی کتاب میں واضح کیا ہے کہ ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے وہ اڑا بھی نہیں سکتے، ہاتھ کیسے اٹھا سکتے، دعا کیسے مانگ سکتے۔ ان کی عبادت ان کے اپنے لیے تھی، ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا عمل نامہ یا ان کے عمل کا وقت کلوز ہو گیا۔ تو جب عمل کا وقت ختم ہو گیا، اب ہم اگر یہ سمجھیں کہ اب بھی وہ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے عقیدے کی، ہمارے تصور کی خرابی ہے۔ تو یہ کسی کے پاس دعا کروانے کے لیے پہنچنا یہ سوچتے ہوئے کہ وہ زیادہ عبادت گزار تھے اس لیے ان کی دعا قبول ہوگی، یہ زیادتی کا معاملہ ہے، شرک بھی ہے، ظلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف آنے والے گناہ بار بندے کی بھی دعا قبول کرتا ہے کہ جو رب کی طرف لپکے اس کو کتنی خوشی ہوتی۔ رسول اللہ کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی ایسا شخص کہ صحرا میں جس کی سواری کھو جائے، جس کے اوپر اس کا زاد راہ بھی ہو، پانی بھی ہو، پھر وہ اس سواری کو تلاش کرے اور تھک ہار کر سو جائے، جب اس کی آنکھ کھلے تو جتنی خوشی اسے اپنی سواری کو دیکھ کر اور اپنے زاد راہ کو دیکھ کر ہوتی، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی بندے کے لوٹ آنے پر ہوتی۔ تو لوٹ آنے والے بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کرسچینٹی میں بھی اسی طرح کا دھوکہ لوگوں نے کھایا کہ فادر یعنی پریسٹ جو ہے، پادری جو ہے، وہ رب اور بندے کے بیچ میں آیا کہ آپ کے گناہ میں معاف کرواؤں گا۔ تو پادری کے سامنے جا کے لوگ کنفیس کرتے ہیں، پھر پادری دعا کرتا ہے زندہ۔ اقبال نے اسی کے بارے میں کہا تھا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ کہ اصل بات یہ ہے کہ یعنی بندے اور رب کے بیچ میں کوئی نہیں ہے، بندے اور رب کا ڈائریکٹ تعلق ہے، براہ راست تعلق ہے۔ وہ دعا کر سکتا ہے، وہ کہیں بھی کسی مقام پر بھی دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوگی، اگر وہ غافل دل کے ساتھ دعا نہیں کرتا۔ تو اگر وہ اپنے رب کو پکارے گا تو پکارنے کا اس نے خود حکم دیا ہے، ادعونی، کہ آپ مجھے پکارو میں آپ کی دعائیں قبول کروں گا۔ وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ استاذہ کیا روزہ رسول پہ جا کے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں؟ روزہ رسول پر جانے والے اللہ تعالیٰ سے نہیں تو اور کس سے دعا کریں گے؟ جی بہت سے لوگ جیسے اس رسول نہیں تو اللہ سے دعا کرنا سکھایا۔ جی جیسے ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جا کے ہمارے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیجئے کہ ہمیں آنے کی اجازت دیں۔ استغفر اللہ۔ جی تو اس بارے میں تھوڑا سی وضاحت کر دیجیے۔ تقدیر اللہ نے لکھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہم نہیں جانتے، لیکن جو ہم چاہتے ہیں اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کسی مقام پر بھی مسلسل اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ اور روزہ رسول پہ جانے کی بات جو ہے، اس غلط فہمی کو بھی میں دور کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ کا یہ فرمان تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کی کیاری ہے۔ تو یہ جنت کی کیاری، جنت کا ٹکڑا ہے، اس پر دعائیں رب ہی سے کرنی ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بندگی کا حکم نہیں دیا تھا، اپنے سے دعائیں کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اللہ ہی سے دعا کرنا سکھایا۔ جزاک اللہ۔ استاد صاحب، کن لوگوں کی دعائیں پوری ہوتی ہیں
یا انسان کے وہ ایسے کون سے اعمال ہوتے ہیں کہ جس کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا موقع آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا اگر گناہ کی نہ ہو، زیادتی کی دعا نہ ہو، تو اس کی دعا کے لیے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام ضرور ہو جاتا ہے، یعنی یا تو وہ اسی وقت پوری ہو جاتی، یا یہ کہ اس کا اجر آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے، یا کچھ عرصے کے بعد۔ اب بات یہ ہے کہ ایک انسان خود دعا کرے تو اس کی اپنی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کے لیے رسول اللہ نے حکم دیا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا یعنی اس کی بد دعا لگتی ہے۔ اور اسی طرح سے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مقامات کون سے ہیں، یا یہ ہے کہ اور کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کیسے کام کیے جائیں، تو جیسے نماز کے بعد کی جو دعا ہے دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح جیسے عرفہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح صفا اور مروہ کی صحیح کے درمیان جو دعائیں کی جاتی ہیں، صفا مروہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایسی حدیث سے ہمیں ایسی بہت سے سلسلے ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے مقامات ہیں، یا کون کون سی حالتیں ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رات کے آخری حصے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ ایک اور بات کہ ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے کے حق میں، دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو اس صورت میں جو فوت ہو چکے ان سے تو ہم دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے، لیکن جو زندہ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں یا اور لوگ ہیں جیسے ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسے دعا ضرور کرنی چاہیے، اور یہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور دعاؤں میں یاد بھی رکھنا چاہیے۔ دعا میں یقین کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن واقعی اچھا ہی قبول ہو جائے گی، یقین کیسے نصیب ہو سکتا ہے انسان کو؟ دعا میں ایک انسان اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، طلب ہے نا، استعانت، مدد طلب کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف نظر جما کر، اس کی قوتوں کو، اس کے اختیار کو دیکھتے ہوئے کہ وہ جو مردہ ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے، تو بات یہ ہے کہ جس کو رب کی قدرت کا یقین ہوتا ہے اسے دعاؤں کی قبولیت کا بھی یقین ہوتا ہے۔ تو اصل میں رب کی قدرت، رب کے اختیار پر یقین نہیں ہوتا، تو جو رب اندھیرے سے روشنی نکال لاتا ہے، جو مکھی کے پیٹ سے شہد نکال لاتا ہے، وہ انسان کے برے حالات سے اچھے حالات بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو انسان غور و فکر کرتا ہے اور اس کی صفات پر، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی قوت پر تو یقین دل کے اندر راسخ ہوتا ہے۔ میم ایک یہ رویہ بہت دیکھنے میں آتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں ہی نہیں قبول ہوتی، اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں، اب ہم تھک گئے ہیں، یا ہم کیا کریں، ہماری تو کوئی دعا ہی نہیں قبول ہوتی۔ یہ کیا رویہ ہے؟ جہالت کا رویہ ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تقدیر کے تحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اسی موقع پر ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ہاں طے نہیں ہے تو اس نے نہیں ہونا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر کسی کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوگی تو اس کے اجر کو ذخیرہ کر لیا جائے گا، اس لیے بندہ محروم تو نہیں ہے، اس لیے اسے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ استاذہ ایک کویسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر ایک شخص ہے بہت زیادہ گناہ گار ہے اور مطلب کثرت سے گناہ کا عادی بھی ہے، لیکن وہ دل سے چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کسی طرح سے توبہ کر لوں، اور وہ کمرے کے اندر کہیں پیچھے چھپ کے رات کو اٹھ کے وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، کوئی اس کو سننے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو کیا ایسی صورت میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، خمیدہ کمر والا، سفید بھووں والا،
جس کی بھووں کے بال اس کی آنکھوں میں گر رہے تھے، اس نے آپ سے یہ کہا کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ اگر سب میں تقسیم کر دیے جائیں تو سب کو لے ڈوبیں، کیا میرے لیے معافی کی کوئی صورت ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا، تو آپ نے فرمایا اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ اس پر اس نے اللہ اکبر کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائی، غافر الذنب قابل التوب، کہ وہ گناہوں کا بخش دینے والا، توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے تو بندے کو مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ غفور ہے، غافر ہے، غفار ہے، تو غفار کے سامنے، اس غفور کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے سجدہ کرنے والا، اس سے دعائیں کرنے والا محروم نہیں رہتا، اس کو ضرور دعا کرنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور مجھے معاف کر دے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میں اس سے طمع رکھتا ہوں کہ وہ یوم الدین کو میری خطائیں معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی طمع رکھنی چاہیے اور مغفرت کی دعائیں کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مغفرت کی دعاؤں کی کثرت ہونی چاہیے، استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ استاذہ، آپ نے دعاؤں کی حقیقت سمجھنے میں ہماری مدد کی۔ یا ارحم الراحمین، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کی دعائیں آپ قبول فرماتے ہیں۔ آئندہ مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، دل بدلے تو زندگی بدلے۔